اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر صدق عزاداران امام 9 محرم کی مجلس ہے ریکسل ہاؤس بامبے کی اور معصومین کی سوال حیات ان کی بائیوگرافی پہ ہو رہی تھی. کل 10ویں امام تک کا ذکر ہوا اور آج 10ویں امام اور 11ویں امام انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد والی. 10ویں امام کا جو پیریڈ ہے امام علی نقی علیہ السلام کا وہ انتہائی خطرناک پیریڈ تھا. ظلم کا زمانہ، متوکل کا زمانہ تھا. متوکل وہ ظالم حاکم تھا کہ جس نے وہ ظلم کیا کہ اس سے پہلے والوں نے ایسا ظلم نہیں کیا تھا جیسا اس نے کیا. امام کیسا؟ ویسے کوئی اس میں کم نہیں تھا بنی عباس کے اس میں، لیکن یہ اپنے ظلم میں کمال پہ تھا. متوکل یہ ظالم وہ ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ کربلا معلیٰ میں مولا حسین کی قبر مبارک کو ڈھانے کی کوشش کی. اس نے وہاں دجلہ کو کاٹ کے پانی پورا ادھر کر دیا اور کھیتی کر دی تھی، یعنی پورا کربلا کے میدان میں. لیکن وہی کمال کے پانی آیا ایسا چکر لگا کے واپس چلا تھا. اسی کے زمانے میں اس نے کربلا میں لوگ جو جاتے تھے زیارت کو ان کو روکا گیا، ہاتھ اور پیر کاٹے گئے، زبانیں کاٹی گئی جو کربلا کے لیے زیارت کے لیے ارادہ بھی کرتا. اس نے اپنے کمال کے ساتھ ظلم کرنا شروع کیا. امام علی کا جملہ ہے کہ ان کا جو 10واں رہے گا، بنی عباس کے حکمرانوں کے بارے میں امام علی کہتے ہیں کہ جو 10واں رہے گا وہ ظالم رہے گا، شدت کے ساتھ ظلم کرے گا اور فاسق و فاجر رہے گا. امام علی کہتے ہیں کہ یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے خاندان اہل بیت کا کوئی لمحہ نہیں چھوڑا کہ امام کو تکلیف نہ دی. ایسے زندان میں آج بھی اگر آپ عراق چلے تو عراق میں آج بھی بغداد کے پاس اس کا وہ پریزن آج بھی موجود ہے. اس کی شکل ہے سمجھو، اوریجنل تو ویسا نہیں ہے. آپ اگر اندر جائیں تو آپ سوائے رونے کے آپ کچھ نہیں کریں گے. یعنی آپ اس کو دیکھ کے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ کوئی انسان رہ سکتا ہے. نوکیلے پتھر ابھی تک لگے ہوئے ہیں، اتنا چھوٹا. اور اس میں اس نے اس امام پر اور اس نے جو شدت کی تھی، ایک دن بیٹھا ہوا اسے امام کو بلاتا ہے امام علی نقی علیہ السلام، جو ظلم کی اگلے والوں نے نہیں کیا. شراب کا جام اس کے ہاتھ میں اور کہتا ہے کہ مولا کا نام نہیں بولتا یا رسول اللہ، میں چاہتا کہ آج آپ بھی ڈرنک کریں. آپ سوچو کہ کتنا بڑا ظلم ہے. کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ. امام نے کہا کہ ہم میرا پورا خاندان ہم اس گناہ کی طرف ہم نے کبھی ہمارا جسم اس سے نہیں بنا. تو اس نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ پیو. امام نے کہا میں نہیں پی سکتا. اس کے بعد دوسرے دن بلاتا ہے. اب خالی میں ایک جملے میں بول رہا ہوں، میں کیا کروں 1 گھنٹے میں 11ویں امام بھی کور کرنا ہے اور امام کے اور کئی واقعات ہیں. تو اس کے بعد دوسرے دن کہتا ہے کہ میرے پاس دربار کا جو گانے گانے والا تھا، جو گواہ جس کو بولتے ہیں وہ تھا. بولتا ہے کہ آج وہ نہیں آیا، آج آپ مجھے گانا سنیں. آپ سوچو کیسا ظلم ہے کہ امام کو جتنا. اور اس نے یہ کوشش کی تھی کہ امام کو ٹارچر دے، اس لیے کہ شہید نہیں کر سکتا، فوراً قتل نہیں کر سکتا. انہیں مینٹل ٹارچر جس کو بولتے ہیں نا، ذہنی تکلیف پورے دربار میں سب کے سامنے. یہی وہ تھا نا کل میں نے واقعہ سنا کہ وہ اندر وائلڈ اینیملس میں بھیجتے ہیں. یہ وہ ظالم ہے. متوکل مطلب بنی عباس کے حکم میں کسی کو کم نہیں کر رہا کہ ہارون کم تھا یا مامون کم تھا، نہیں، سب برابر تھے. لیکن اس نے اس کے پاس اس کے بعد پھر کوئی حد نہیں رہی. اس نے ہر وہ ظلم کرنے کی کوشش کی. اور امام کو اسی نے 10ویں امام کو مدینہ سے بلایا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ اجڑ گیا، اب مدینہ آباد کبھی نہیں رہے گا ظاہری طور پہ. 10ویں امام کے زمانے میں اس نے امام کو سامرہ بلا لیا، بغداد بلوایا اور بغداد بلوا کے وہاں سے سامرہ لے کے چلا گیا. سامرہ میں امام کو جیل قید میں رکھا ہے. 10ویں امام اپنے پورے خاندان کے ساتھ موو ہوئے وہاں سے. یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مدینہ آباد ہوا
10वें इमाम तक आबाद था। 10वें इमाम के बाद फिर अब मदीना हमेशा के लिए हो जाएगा। इवन जब जमाने का इमाम भी जोर करेगा इंशाल्लाह, ज़ियारत को जरूर जाएंगे, रहेंगे, लेकिन अपना दारुल खिलाफा कैपिटल जो है वो ये नहीं बनाएंगे। अब मदीना नहीं बनेगा। मदीना इल्म के लिहाज से उजड़ गया, इल्म के लिहाज से मदीना कंप्लीट उजड़ गया। इसलिए अब मदीना इल्म का मरकज कभी नहीं रहेगा। इसलिए कि इमाम आने के बाद भी कूफा रहेगा। मस्जिद कूफा की एक रिवायत है कि मस्जिद कूफा से इमाम जो है अपनी हुकूमत को चलाएंगे, मदीने की ज़ियारत करेंगे, वापस आएंगे। तो 10वें इमाम के ज़माने में 224 हिजरी या 218 हिजरी में इसने इमाम को सामेरा बनवा दिया। इसी दौरान में अब ये चाह रहा था कि बनी अब्बास के हुक्मरानों को ये पता चल गया था कि 10वां तक आ गया और 11वां एक है और फिर 12वां है। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को बिल्कुल छुपाया गया था। 11वें इमाम को ये पहला मौका है कि इमाम को छुपाया गया। किसी जमाने के इमाम तो बाद में हुआ, इनका पहले उनके बाबा के साथ हुआ। इसलिए कि बनी अब्बास ये चाह रही थी कि 10वें के बाद 11वां ना आए। फिर रसूल की वो हदीस ही सारे हुक्मरानों को मालूम थी कि जो 12वां आएगा इनका वो जुल्म और को ख़त्म करेगा और अदल को नाफिज करेगा और वो अपनी हुकूमत करेगा। तो ये डर रहे थे कि अगर 12वां आ जाएगा इनका तो हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश ये कर रहे थे कि 10वें इमाम खैर में ज़्यादा रहे, 11वां आए नहीं। इमाम 11वें इमाम की भी विलादत बड़ा पोशीदा रही भी पोशीदा, अपने ख़ानदान के अलावा चंद लोगों के अलावा किसी को नहीं, जैसा 12वें इमाम की थी, वो आगे वाक़यात आएंगे। तो टोटल छुपाया गया 11वें इमाम को। 11वें इमाम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे अपने बाबा के साथ, और उसी दौरान में 10वें इमाम क़ैद से बाहर आए। जब क़ैद से बाहर आए तो वो मशहूर वाक़या हुआ आपकी शादी का। 11वें इमाम की शादी का इंतज़ाम करना था। अच्छा, ये बनी अब्बास रसूल की हदीस है कि मेरा जो 12वां होगा उसके बाप का नाम हसन होगा और उनकी जो माँ होगी 12वें की माँ, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो एक शाही खानदान से हो, रॉयल फैमिली से हो। तो बनी अब्बास ये समझ रहा था कि शाही खानदान हमारा है, रॉयल फैमिली हमारी है, और हम अपने खानदान से 11वें की शादी नहीं कर पाएंगे। सलात पढ़े मोहम्मद तो टोटल छुपाया गया 11वें इमाम को। लेकिन अब इमाम को 10वें, अल्लाह का इंतजाम तो करना ही है, अल्लाह का इंतजाम करना ही है उसको। 11वें की शादी का जो इंतजाम हुआ वो अजीब, उसके एक पूरी हिस्ट्री है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वाक़े की, लेकिन मैं बताऊंगा खाली इसमें 1-2 पैगामात है कि 12वें इमाम की वादा की शादी कैसे हुई और 11वें इमाम ने जो है कि 10वें इमाम ने कैसे इंतजाम किया। ये 253 हिजरी है या 254 हिजरी में 11वें इमाम की शादी हुई। उस वक्त सिवाय फैमिली मेंबर्स के किसी को नहीं मालूम था कि ये 11वां है। 10वें इमाम जेल से आने के बाद, अच्छा 11वें की जो एज है वो सिर्फ 28 ईयर्स की, जेल से वापस आने के बाद आपने एक अबू अय्यूब अंसारी, यू नो हु इज अबू अय्यूब अंसारी? अबू अय्यूब अंसारी ये वो शख्सियत है कि जब अल्लाह का रसूल हिजरत करके मक्के से मदीने मुनव्वरा आया था, और मदीने में जहाँ मस्जिद खुबा है जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, वहाँ पे 1 रकअत नमाज पढ़ने का एक हज का सवाब है और एक उम्रे का सवाब है। एक 2 रकअत नमाज पढ़ने का, अगर कोई शख्स जाके 2 रकअत नमाज पढ़ता है तो एक हज का सवाब है, एक उम्रे का सवाब है। या इसीलिए जो मदीने की ज़ियारत को जाते हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि 1, 2, 3 नमाजें जाके मस्जिद खुबा में पढ़े। मस्जिद खुबा उस ज़माने में मदीने से बाहर थी, आज मदीना शहर के अंदर ही है, 4 या 5 किलोमीटर से मस्जिद नबवी से, लेकिन वो उस वक्त सिटी बाहर थी। और ये वही जगह है कि जब अल्लाह का रसूल हिजरत करके आया था तो वहाँ पे ठहरे थे, इसलिए कि इमाम अली का इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह का रसूल वहाँ ठहरे रहे 3 दिन या बाज़ रिवायतों में 5 दिन है। 5 दिन के बाद इमाम अली सारी बीवियों को लेके आए थे, फिर वहाँ से वो एंटर हुए। जब एंटर हुए तो मशहूर वाक़या कि ऊँटनी जिस घर में जाके ठहरने वाली थी वहाँ पे रसूल उतरने वाले थे, तो वो वही हुआ, वो अबू अय्यूब अंसारी का घर था। ये अंसारी जो मदीने वाले हैं उनको अंसारी बोलते हैं, और ये जो मक्के से आए थे उनको महाजिर बोलते हैं, बाहर वालों, वहाँ के लोगों को अंसारी कहते हैं। तो अबू अय्यूब अंसारी शुरू से खानदान अहले बैत का चाहने वाला है। अबू अय्यूब अंसारी वो शख्सियत है कि जिसने अल्लाह के रसूल को मक्के में आके इन्वाइट किया था कि यहाँ प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप मदीना आए। तो अल्लाह के रसूल की ऊँटनी जाके मालूम की उनके घर में ठहरे। तो उनकी नस्ल से एक शख्स था जो 10वें इमाम के ज़माने में था। मौला ने उसको बुला के, उसका नाम था अबू बकर। आप नाम पे मत जाए, लेकिन जो है चाहने वाला नाम रखा।
وہ مولا نے بلا کے کہا تمہارا پورا خاندان ہمارا چاہنے والا ہے، تو میرے لیے کام کرے گا؟ اس نے کہا مولا آپ حکم کرو. تو کہا کہ یہاں سے تو جا فلاں دن بصرہ پہنچنا. بصرہ، اچھا سامرہ اور بصرہ کافی دور ہے، آلموسٹ 700 کلومیٹرز آج ہے. آج سامرہ بالکل ایکسٹریم نارتھ ہے اور بصرہ جو ہے یہ ایکسٹریم ساؤتھ ہے. نارتھ اور ساؤتھ آپ کو دیکھ لیں گے کتنا بڑا ڈسٹینس ہو سکتا ہے. بیچ میں بغداد پڑتا ہے، وہ ایکسٹریم نارتھ ہے سامرہ جو ہے آج بھی. اور بصرہ تو آپ جانتے ہیں کہ پورٹ سٹی. تو کہا بصرے میں، اچھا عراق کا جو پورٹ ہے وہ بصرے میں، آج بھی بصرے میں پورٹ ہے عراق کا. تو کہا بصرے میں کچھ کشتیاں آئیں گی کنیز اور غلاموں کی، تو تو جا کر ایک کنیز کو میرے لیے خرید کر کرے گا کام میرے لیے. اس نے کہا مولا میں حاضر ہوں. امام نے اس کے علاوہ پوچھے گا. امام نے اس کو 250 دینار دیے، 250 دینار. ایک بیگ میں رکھا، اپنا اسٹیمپ کیا، مہر لگائی، لاک کیا بیگ کو اور کہا کہ جانا. تو اس نے پوچھا میں کس کنیز کو خرید کے لاؤں؟ تو کہا کہ جب کنیزیں آئیں گی فلاں دن آئیں گی تو اس دن سے پہلے پہنچ جا. امام نے پورا ٹائم کیلکولیٹ کر کے دیا کہ اس دن تو بصرہ پہنچنا، صبح کا وقت رہے گا، کشتیاں اسمال بوٹس آئیں گی، اس میں غلام بھی ہوں گے، کنیزیں بھی ہوں گی. یہ اس زمانے کے بازار لگتے تھے. آج کے زمانے میں حیرت سے لوگ دیکھتے کہ یہ کیسا بازار ہے، لیکن اس زمانے کا ایک سسٹم تھا کنیز اور غلاموں کو خریدنے کا. تو بازار میں جانا اور وہ کشتی میں کئی کنیزیں رہیں گی، کئی 100 کنیزیں رہیں گی. دیکھنا کہ اس میں ایک کنیز ایسی رہے گی کہ جس کے چہرے پہ نقاب ہوگی اور جو رومی زبان بولے گی، اور جو بھی اس کو خریدنے والا آنے والا ہوگا، جو بھی اس کے لیے ریٹ لگائے گا، وہ بولے گی میں اس کے ساتھ نہیں بکوں گی، میرا خریدنے والا ایک آنے والا ہے. امام نے رومی زبان میں، اس زمانے میں 2 عربی چلتی تھی یا رومی زبان چلتی تھی. روم جو ہے اس وقت کا بگ پاور تھا جو بالکل پیرالل چل رہا تھا اسلام کے یورپ میں. تو یہ روم، اچھا یہ روم نہیں، اٹلی والا روم نہیں، وہ پورا وہ دوسرا روم ہے، یونان والا روم ہے. تو امام نے ایک خط لکھا، اینولپ لکھا، اس پہ سائن کیا، رومی زبان میں لکھ کے کہا کہ اس کنیز کو ایک خط دے دینا اور یہ جو 250 میں دینار دینا، اس پہ ریٹ فکس ہوگا، تو اس کنیز کو خرید کے میرے پاس لا دے، بس اتنا میرا کام کر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ہی ٹریولڈ آل دا وے فرام سامرہ ٹو بصرہ. وہ پرٹیکولر ڈے پہ پہنچا، ویسے شارٹ کر رہا، پرٹیکولر ڈے پہ پہنچا. پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ صبح میں نے دیکھا کہ کچھ کشتیاں آئیں اور کشتیوں میں غلام اور کنیزیں بھری ہوئی تھی. جب غلام اور کنیزیں بھری ہوئی تھی تو میں نے جا کے دیکھا ان کنیزوں میں، تو ریٹ لگانے لگے لوگ اس کو، لیکن یہ ایک کنیز ایسی نظر آئی جس کے چہرے پہ نقاب تھی، اور چہرے پہ نقاب وہ کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی. وہ ایسا فیل کر رہی تھی جیسا اس کا کوئی لینے والا آنے والا ہے. تو مسلسل اس کا جو مالک تھا کنیز کا، وہ بڑا تھا کہ اگر تو اس طرح رہے گی تو میں کیسے تجھے بیچوں گا، تو آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ وہ اس نے کہا میں نہیں بڑھوں گی. جب یہ سائنس دیکھی جو امام نے سائنس بتائی تھی، یہ گیا اور جا کے اس نے کچھ نہیں کیا، صرف لیٹر دے دیا. اس کنیز سے لیٹر کو لکھا، رومن لینگویج میں لکھا، پیار کیا، سر پہ رکھ کے اپنے مالک سے کہا کہ مجھے اس کے ساتھ بھیج دیں. بات ہوئی، اتنے ہی پیسہ فکس ہوا، 250 دینار. اس نے امام کی تھیلی اس کو دی. اس نے کھولا، 250 دینار تھے، لیا اور کنیز کو لے کے سیدھا بصرے میں گھر پہ آ کے کہا کہ تو مجھے جانتی نہیں، تو نے یہ پتہ نہیں کہ لیٹر کس نے لکھا اور تو آگے میرے ساتھ. اس نے کہا سنو، میں کنیز نہیں ہوں، میں کنیز بن کر آئی ہوں. تم مجھے سیدھا جو ہے اس مالک کے پاس پہنچاؤ کہ جس نے یہ خط تجھے دیا. اچھا ان کا نام، کئی نام ہے. اچھا یہ کون تھی کنیز؟ یہ آئی کیسا تھی کنیز بن کر؟ ان کا نام ہے، ان کا نام پہلی اوپر اسلام میں ان کا نام نرجس ہے، جو 10ویں امام نے رکھا. ایکچولی ان کا نام سوسن بھی بتایا گیا اور ملیحہ بھی بتایا گیا، پر وہ ناموں سے میں نہیں بول رہا. یہ سیزرس کی گرینڈ ڈاٹر ہے، سیزرس کی گرینڈ ڈاٹر. ان کا نکاح ایک کرسچن لڑکے کے ساتھ، بوائے کے ساتھ ہو رہا تھا جو، اور سیزرس اس زمانے کا سب سے بڑا رولر تھا. ادھر متوکل اور یہ لوگ ہے اور ادھر سیزرس ہے. سیزرس بہت بڑا بادشاہ اور اس کا پورا ایک ریولیوشن ہے. اب جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس وہ جانتے. اس کے بعد اس کی شادی ایک عیسائی لڑکے کے ساتھ فکس ہو گئی. سیزرس کی گرینڈ ڈاٹر کی شادی بہت ہی گرینڈ طریقے سے. اس زمانے میں ایسے بینکٹ ہالس تو نہیں ہوتے تھے، تو میدان میں پینڈالس ڈالے جاتے تھے. ان کو لا کے یہ دلہن بن کے آ کے وہاں پہ بیٹھی. جب دلہن بن کر بیٹھی اور ادھر دولہا آیا، جیسی وہ جو کرسچن طریقہ ہے شادی کا جو بھی ان کے پاس پڑھا جاتا، وہ پڑھنے لگا. وہ جیسے اسٹارٹ کیا پڑھنا، طوفانی بارش ہوئی اور وہ پینڈال گرا اور وہ جو لڑکا تھا وہ مر گیا. اب جب دولہا ہی مر گیا تو اب شادی کیسے ہوگی؟ یہ اپنے پیلس میں چلی گئی.
پھر دوسری شادی فکس ہوئی، پھر سیم کیس ہوا، میں سے شارٹ کرا، سیم کیس ہوا، دولہا مرا، یہ آگے۔ اب آپ سوچو 2 دفعہ اگر کسی لڑکی کی شادی کے دوران اس کا شوہر مر جائے، آج کے زمانے میں تو بولیں گے نحوست بھری لڑکی، لڑکی کبھی نحوست نہیں ہوتی، حالات بدل، حالات بدل۔ اس کے بعد کیا ہوا، جس بیوی نے یہ جو سوئی دلہن بنی، رات میں خواب میں دیکھا نبی عیسیٰ آئے۔ اب ایک عیسائی لڑکی کے لیے نبی عیسیٰ کا آنا بہت بڑی بات ہوتی۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی عیسیٰ ان کے 12 حواری بھی ہیں ساتھ، بیٹھے رہے، بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ یہ جناب عیسیٰ سے، یہ شمون کی نسل سے تھے، جو جناب عیسیٰ کے ون آف دی سکسیسر اور ون آف دی حواریز میں سے تھے، شمون، ان کی جنریشن میں سے یہ بیوی تھی۔ ان کے ساتھ بیٹھی، گفتگو کی، پھر دیکھتی ہے کہ اسی ہال میں، اسی روم میں ایک ایسی پرسنالٹی انٹر ہوئی جو عیسیٰ سے زیادہ روشن چہرہ تھا، عیسیٰ سے زیادہ حسین و خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ اور 11 لوگ بھی آئے۔ تو جیسی وہ انٹر ہوئے، نبی عیسیٰ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے بڑا استقبال کیا، ویلکم کیا، بازو اٹھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو نبی عیسیٰ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ اسلام کے آخری نبی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے بیٹھ کے جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ آپ کدھر آ گئے؟ کہا کہ میں اس لڑکی کا رشتہ لے کر آیا، میرے بیٹے کے ساتھ رشتہ لے کر آیا۔ تو انہوں نے پلٹ کے شمون سے کہا، نبی عیسیٰ نے، تم اتنے لکی اور خوش نصیب ہو کہ تمہارا خاندان اہل بیت کے خاندان سے مل جائے گا، تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا اس سے بڑی بات ہے۔ بس یہ ہوا، اور اس کے بعد نکاح ہوا۔ نکاح میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول 11 امام کی طرف سے پڑھا، اور 10 امام گواہ بنے مولا سے لے، اور ادھر سے جناب عیسیٰ نے پڑھا، ان کا نکاح خواب میں ہوا، اور جو 12 حواری تھے وہ گواہ بنے۔ خواب دیکھ لیا، خواب دیکھنے کے بعد ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، بی بی نرجس کو تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا، اب خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ جناب مریم آئی ہے۔ اب عیسائی لڑکی کے لیے جناب مریم کی زیارت بہت بڑی زیارت ہے، ہمارے لیے بڑی زیارت ہے۔ جناب مریم نے ان کو سینے سے لگا، بیٹھی رہی، پھر دیکھا کہ اسی محفل میں ایک ایسی خاتون انٹر ہوئی کہ جس کا چہرہ روشن تھا۔ اب جناب مریم کھڑی ہو گئی، ان کا استقبال، میں شارٹ کر رہا، استقبال کیا، بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا رسول کی بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ سمجھ گئے کہ میری ساس ہے، مدر اللہ ہے۔ اٹھی، بیوی نے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ابھی تک تو آپ کا لڑکا میرے خواب میں ہی نہیں آیا، لیکن 11 امام کو دیکھا یہ خواب ہو رہا۔ پھر آپ نے کہا کہ تم پہلے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھایا گیا، پھر 11 میں نے بہت شارٹ کر دیا کہ جملوں میں نے پورا واقعہ پڑھ دیا صرف۔ پھر 11 امام ان کے خواب میں آئے جناب نرجس کے، اور آ کر کہا کہ 4 یا 5 دن کے بعد تیرا دادا سیزر جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک آرمی کو لے کے جائے گا، تم کیا کرو، کنیزوں کا لباس پہن لینا۔ اچھا، کنیزوں کا ڈریس الگ ہوتا تھا، عام عورتوں کا ڈریس الگ ہوتا تھا۔ 11 امام نے انہیں انسٹرکٹ کیا کہ تم کنیزوں کا ڈریس پہنو، پہن کے اپنے دادا کے ساتھ آرمی میں لشکر میں ساتھ جاؤ، ساتھ جانے کے بعد اپنے آپ کو مسلمانوں کے لشکر میں گرفتار کروانا، اریسٹ کروانا۔ تم جب اریسٹ ہو جاؤ گی تو وہ لوگ کیا کریں گے، تم کو ایک گردہ فروش کے پاس بھیج دیں گے جو کنیزیں اور غلاموں کو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، ان کو بیچ دیں گے۔ پھر وہ کیا کرے گا، وہ تم کو لے کے بصرہ تک پہنچے گا۔ جب تم بصرہ پہنچ جانا تو بصرہ سے اپنے گھر میں لانے کی ذمہ داری میری۔ پورا ایک سسٹم۔ اچھا آپ دیکھو کہ کتنا یقین تھا، خواب میں ہو رہا سب، لیکن یقین کتنا تھا کہ یہ پورا سسٹم، اور اللہ کتنا مسبب الاسباب ہے، کہاں سے روم سے لے کر آیا، لا کے بصرہ پہنچا، بصرے سے سیدھا 10ویں امام کے پاس، 10ویں امام کے سامنے بیٹھے جا، تو 10ویں امام نے 10,000 دینار کی تھیلی دی بی بی نرجس کو، اور دے کے کہا کہ میں نے تم کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا۔ اسلام میں اسی لیے زبردستی نہیں ہے شادی، مطلب فورسفل آپ کسی کی شادی نہیں کر سکتے، انہیں لڑکی کی نہیں کر سکتے فورسفل شادی کہ ماں باپ بولے کہ ہم چاہتے کہ تم اس سے کرو، نو، جب تک وہ راضی نہیں ہوئی نکاح نہیں ہوتا۔ اگر کوئی فورسفل شادی، لیکن آج کا زمانہ نہیں ہے، پھر بھی میں بولا آج بھی کئی فیملیز میں ہے یہ، اس لیے کہ میں ریکسلو والوں کے لیے تو پوری مدرس نہیں پڑھ رہا، میری یوٹیوب پہ جاری مدرس سب کے لیے میسیج ہے، تو فورسفل شادی کبھی نہیں ہوتی۔
اسلام میں. اسی لیے اگر آپ لوگوں نے غور کیا اب تو کسی کو نکاح اپنا یاد بھی نہیں ہوگا تو اپنے نکاح کس کو یاد ہوں گے یار, اتنا زمانہ ہو گیا نکاح ہو گئے, اب کچھ چانس بھی نہیں ہے ویسا نا. تو اسی لیے مولوی آ کے پوچھتا ہے, کیا پوچھتا ہے مولوی آ کے لڑکی سے کہ فلاں ابن فلاں, لڑکے کا نام لیتا, اس کے باپ کا نام لے کے بولتا ہے اتنا مہر یہ لڑکا ہے, کیا تم اس سے راضی ہو, تم شادی کے لیے راضی ہو؟ تو جب وہ بولتی یس, تو اس کے بعد پھر سیکنڈ کوشچن کرتا ہے کہ کیا میں تمہاری طرف سے صیغہ جاری کروں, وکیل بنا. تو سلوات پڑھنے پلیز آگے آ جائیے. ایک اور سلوات پڑھ لیجیے مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. تو اسی لیے اب یہاں زبردستی کی شادی نہیں, امام نے کیا کیا, دیکھیے یہ عجیب ثواب ہے کنیزوں کو غلاموں کو آزاد کرنے کا. آج وہ سسٹم نہیں ہے. آج کیا آپ کیا کرو, اگر کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی تکلیف ہے نا, کئی آبسٹیکلز ہے لائف میں, تو پیجن سے یہ کبوتروں کو لو, چڑیا کبوتر کو لو, کبوتر کو لے کے پیرنٹ جس کو بولے جو بھی آپ اس کو لے کے آزاد کر دو اللہ کے نام. یہ بولو کہ پروردگار خریدو اس کو, کوئی ایسی مہنگا ایکسپینسو چیز نہیں, بہترین صدقہ ہے. بہترین صدقہ کیا ہے, جانور کو کبوتر کو لو, اس لیے کہ وہ پنجرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے کبوتر. کبوتر کی اس کے وہ کیا ہے کہ اڑنا, فلائی کرنا, آزاد رہنا. یہ جتنے جانور یہ پنجروں میں جو بند کر کے رکھتے ہیں نا, اس میں مطلب یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ یہ جانوروں کو پنجروں میں بند کر رہے ہیں. تو آج کے زمانے میں ہم کنیز غلام نہیں خرید سکتے, کبوتر خریدیں اور اس کو اللہ کے نام پہ آزاد, امام کی سلامتی کے لیے آزاد کر دیں, اپنے راستے کے کھلنے کے لیے آزاد کر دیں, رزق کے لیے آزاد کر دیں, خریدو اور اللہ کے نام پہ آزاد کر دو. بہرحال امام نے 10,000 دینار دیے, 10,000 دینار دے کے کہا کہ سنو میں نے تم کو آزاد کیا اللہ کے نام. بے انتہا ثواب تھا. ہر معصوم کا طریقہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ان کی بایوگرافی, ہمیشہ دیکھیں گے غلاموں کو خریدتے تھے, کنیزوں کو خریدتے تھے, اللہ کے نام پہ چھوڑ دیں, فری کر دیں. تو امام نے آزاد کیا تو اور کہا کہ یہ آزاد ہو جاؤ یا میں تم کو ایک خوشخبری سنا دوں, تمہارے لیے گڈ نیوز. انہوں نے پوچھا کیا ہے, کہا اگر تمہاری شادی میرے بیٹے سے ہوگی تو اللہ تمہارے وطن سے ایک ایسا بچہ پیدا کرے گا جو زمین اور آسمان کا مالک ہو جائے گا, جو اللہ کی آخری حجت ہوگا, جو عدل کو نافذ کرے گا, جو ظلم کو ختم کرے گا. بی بی نے کہا کہ مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے, مجھے وہ چاہیے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا. بس یہ ڈسکشن ہو ہی رہا تھا, بی بی حکیمہ خاتون انٹر ہوئی. اگر آج ہم سامرے میں جائیں, اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے. سامرہ زلی میں 3 گریف ایسا شیڈ ہے, ایسا ایک اوپر ہے. لیڈیز میں سے ایک پہلے دکھتی پھر دن, جینٹس میں 3 ایسے. پہلی جو ہے وہ 10ویں امام کی ہے, سیکنڈ 11ویں امام کی, ان کے بعد میں بی بی نرجس ہے, یہ تینوں کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون. یہ 10ویں امام کی سگی بہن تھی, ہمارے 10th امام کی ریئل اون سسٹر اور 9ویں امام کی بیٹی تھی. یہ روم میں انٹر, یہ بڑی بابرکت بی بی ہے. ان کے پوری مجلس ان کے اوپر پڑھ سکتا ہوں, اتنے ان کے واقعات زمانے کے امام کے حالات ولادت تک یہ زندہ رہی. بہت بہت بڑی بابرکت, بڑی ان سے حدیث ہے حکیمہ خاتون. مسئلہ وہ ہے کہ ہم لوگ یہ نام رکھتے نہیں, اس لیے لوگوں کو معلوم نہیں کہ کون کی حکیمہ کون ہے, نرجس کون ہے. نرجس نام نہیں رکھتے, اٹس ریئلی سیڈ. میں وہی تو کہہ رہا کہ ہر امام کی ماں کے نام کو پہ نام رکھو, پھر دیکھو تمہارے بچوں کے حالات کیسے ہوتے. بہرحال بی بی حکیمہ انٹر ہوئی تو اور دیکھا کہ نرجس خاتون بیٹھی ہوئی اور 11ویں امام اور 10ویں امام. بھائی کے پاس آئی تو پوچھا یہ کون ہے, تو کہا یہ حسن عسکری کی بیوی بننے والی ہے. یہ بیوی سمجھ گئی کہ یہ میری ساس ہے. کیا اب اصل یہ پورا واقعہ میں نے کیوں پڑھا, مشہور واقعہ, اصل پوائنٹ بولنے کے لیے. اس کے بعد کیا ہوا, اب نکاح ہونا ہے, خواب میں نکاح ہو, پلیز غور سے, خواب میں نکاح ہو گیا بی بی نرجس کا. ہاں اب 10ویں امام کے بعد بھی آ گئی. اب کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے, 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے, 1 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتا ہے, 8 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے. امام جب چاہے جب کر دے, لڑکی گھر میں. لیکن امام نے نہیں کیا. پورا واقعہ میں نے صرف اس پوائنٹ کے لیے پڑھا. امام نے نہیں کیا. امام نے کیا کیا, بی بی حکیمہ خاتون سے کہا, اپنی بہن سے یہ کہا کہ نرجس کو لے کے اندر جاؤ, گھر میں جاؤ, میں نکاح ابھی نہیں کروں گا. غور سے سنو, میں نکاح ابھی نہیں کروں گا, میں نکاح 8 دن کے بعد کروں گا, 10 دن کے بعد کروں گا. لیکن تم اب لے کر جاؤ اور لے کر جا کے اس لڑکی کو پورا اسلام بتاؤ, حلال بتاؤ, حرام بتاؤ, فقہ بتاؤ, اس کے بعد میں نکاح کروں.
میرا سوال یہ ہے کہ کیوں بتاؤ وائی؟ بی بی نرجس کوئی نارمل لیڈی نہیں تھے. نکاح کس سے ہو رہا تھا؟ 11ویں امام سے. امام سے نکاح ہو رہا. اور 11ویں امام کی ایک ہی وائف ہے بی بی نرجس. 11ویں امام کی اور وائف نہیں, انہوں نے ایک ہی شادی کی. نکاح امام سے ہو رہا, زمین کا آسمان کا مالک اس سے ہو رہا. اور ایک امام کی ماں بننے والی ہے بی بی نرجس. غور سے سنو, 2 اماموں سے ڈائریکٹ رشتہ ہے. تو جو کچھ سیکھنا ہے شادی کے بعد بھی سیکھ سکتے, جو کچھ سیکھنا ہے بعد میں بھی امام بتا سکتے. شوہر ہے 10 امام بھی 11 امام بھی بتا سکتے, زمانے کا امام بھی بتا سکتے. لیکن دونوں کو بتانا تو بات کی. امام نے کہا شادی سے پہلے اس کو لے کے جا کے بتاؤ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, اس کو لے کے جا کے بتاؤ اسلام کیا ہے, اس کو لے کے جا کے بتاؤ کہ اسلام کا اصول کیا ہے, اس کو لے کے جا کے بتاؤ فقہ کیا ہے. اب انصاف سے بولا آج ہم کرتے ہیں, ہم لڑکی سے شادی سے پہلے کوئی بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. گرانٹیڈ ہے, ٹوٹل گرانٹیڈ ہے ہمارا اسلام. وہ مت مانو, ہم نے ہر چیز کو گرانٹیڈ لیا. میرا کو کیا کرنا, میرا بچہ تو بالکل پرفیکٹ ہے, میں تو بالکل صحیح ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ فکر جب تک رہے گی نا, سوائے تباہی کے کچھ نہیں. آج جتنے پرابلمس ہیں نا, میں یہ بتا رہا روز جو ایشوز ہے آج ہماری کمیونٹی کے, ہم تو آپ تو یہاں ہیں, میں تو یہاں ہوں, پوری دنیا دے کر جو حالات ہو گئے ہمارے. ویسٹ اور خراب ہے, ایسٹ اور خراب ہے, ہم لوگ اور خراب. تباہی ہے, لٹرلی تباہی ہے. ہم ریلائز ہی نہیں کر رہے, ریلائز ہو کے بیٹھے. میرا اسلام تو ہے نا, اللہ جھنجھوڑا ہم کو, جھنجھوڑا. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, یہ لفظ اہلیکم جو ہے نا, یہ ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا, کانشیس کو ہلا رہا کہ اگر تم یہ سمجھ لے کہ تم اگر دیندار ہو جائیں گے تو کافی ہے, نہیں بچوں کو لے کے آؤ, بچوں کو دیندار. آپ سوچو شادی سے پہلے کہاں پہ کچھ کاؤنسلنگ ہوتی ہے ہمارے پاس. ارے ماں نہیں بتا سکتی نا, ماں کے بتائیں گے. اتنی مولانا لوگ ہیں نا یہاں پہ, ان کو بتا 10 منٹ بیٹھ گئے یار. 2 اماموں سے رشتے کے بعد بھی, اس لیے کہ ایک لڑکی نہیں جا رہی, ایک جنریشن جا رہا ہو, ایک نسل جاری ہو. اس کے بعد بھی نکاح ہو, نکاح کے بعد اب یہ شادی ہو. یہ 10 امام کا زمانہ. میں 10 امام کے زمانے کو ختم کر رہا ہوں, 35 منٹ ہو گئے. اس کے بعد 254 ہجری میں 254 ہجری میں 10 امام کی شہادت ہوتی. 11 امام کی ولادت, 11 امام صرف 28 ایئرس کے لئے. سب سے کم امامت 11 امام کی ہے, صرف 6 سال. 9 امام سب سے ینگسٹ امام تھے 25 ایئرس کے, لیکن ان کا امامت کا پیریڈ آلموسٹ 18 ایئرس رہا, 18 سال وہ امام رہے. سب سے کم پیریڈ جو ہے امامت کا وہ ہمارے 11 امام کا ہے. آپ کا نام حسن رکھا گیا. عسکری اس لیے بولتے کہ جس شہر, جس بستی میں 10 امام کا گھر تھا اور 11 امام جہاں رہتے تھے, وہ چھاونی تھی, وہ آرمی کی جگہ تھی. ایک روایت یہ ہے. تو اسی لیے آج عسکریان کہتے ہیں سامنے کو, کہ 2 عسکریوں کی جگہ. امام 11 امام کی کا لقب بھی حسن ہے, اور امام حسن کا نام بھی حسن, یہ دوسرا حسن ہے. آپ جب آپ کی ولادت کے بعد اب پوری بنی عباس کو پتا چل گیا کہ 11واں آ گیا, 11واں آ گیا, اب 12واں آنا ہی. تو سب سے جلدی کیوں شہید کیا گیا؟ سب سے جلدی, سب سے زیادہ جس کو جیل میں رکھا وہ 11 امام, زندگی 28 ایئرس کی. لیکن اچھا امام کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے بعد غیبت کا زمانہ شروع ہو جائے گا. غیبت کا زمانہ ہوگا تو میری شیعت کا کیا ہوگا. اتنی جو محنت کر کے پورا معصومین لے کر آئے, اب ہر چیز ختم ہو جائے گی. کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی کمپیوٹر نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے وہاں. تو 11 امام جتنے, اچھا ان کی قید کے بارے میں آج صبح ہی دیکھ رہا تھا میں کہ ایک ایسی جیل تھی, ایسی جیل کہ اس کے اندر صرف انسان کھڑے رہ سکتا تھا, بیٹھ نہیں سکتا تھا. آپ امام 1 سال امام اس کے اندر رہے, 1 سال. کیوں رہے وہاں پہ؟ اس لیے کہ معتصم باللہ کا زمانہ آ گیا تھا. معتصم باللہ کے بعد پھر معتمد باللہ کا زمانہ آیا. یہ وہ ظالمین ہے بنی عباس کے متوکل کے بعد. متوکل کے بعد معتصم آیا, معتصم کے بعد معتمد باللہ آ گیا. معتمد باللہ 11 امام کا خاتم بھی ہے, اور سب کو پتا ہے کہ یہ اسلام یہ ان کا ویشی ہوگا, یہ آخری امام ہوگا. اب اس امام کے بعد
12واں آ جائے گا. اچھا ان کو یہ نہیں معلوم کہ امام غیبت بن جائے گا, یہ سمجھ لیں کہ 11ویں امام 12واں آئے گا تو ہماری حکومت چلی جائے گی. تو جتنی سختیاں ہو سکتی تھی پوری سختیاں اسی میں, اور سختیاں کرنے کے بعد اتنا پریشر کرا 11ویں امام کو. امام کے 4 کام ایک عجیب ہے جو آج ہم یونائٹ ہے نا, آج جو شیعہ یونائٹ ہے پوری دنیا میں, اس کا ریزن کیا؟ ون آف دی ریزن 11ویں امام. انہوں نے ایسا پریپریشن شروع کیا کہ 128 بکس 128 بکس اس زمانے میں جو معصومین کے ولی جو شیخ طوسی کی لائبریری میں موجود تھی. شیخ طوسی کون؟ آج بھی اگر نجف اشرف مولا کی زیارت اللہ ہم کو نصیب کرے, نجف اشرف میں باب طوسی آج وہ ڈور آج بھی موجود ہے. اگر آپ وادی السلام کی طرف سے آتے مولا کے روزے میں تو باب طوسی بالکل آخری کا ہے. باب طوسی کے بعد پھر شیخ مرتضیٰ انصاری والا گیٹ ملے گا. شیخ مرتضیٰ انصاری اور باب طوسی کی وجہ پہ شیخ عباس خومی بھی ہے, قاسم الخوئی بھی ہے, اور کئی ہمارے بڑے بڑے علماء وہ بیچ کے حصے میں. شیخ طوسی جو ہے گیٹ پہ نہیں ہے, گیٹ کے ذرا سا باہر ایک 10-20 قدم کے اوپر ان کا ایک پورا ٹوم ہے. آج وہاں پہ مدرسہ ہے. شیخ طوسی یہ وہی پرسنالٹی ہے کہ جنہوں نے نجف اشرف کا یہ فاؤنڈر ہے, نجف اشرف کے مدرسے کا فاؤنڈر. جب ہلاکو خان کا زمانہ آیا تھا اور بغداد میں ظلم ہو رہا تھا تو انہوں نے پورے خاندان کے ساتھ اس دینی مدرسے کو نجف اشرف لے کر چلے گئے. اس وقت نجف اشرف کے بیابان جنگل تھا, وہاں پہ آبادی نہیں تھی, بہت چھوٹی سی آبادی تھی. وہاں پہ انہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا. 1000 سال تک 1000 ایئرس تک یہ مدرسہ رہا کہ جہاں کے پورے بڑے بڑے جو علماء, آپ کو علامہ ہلی بھی اسی مدرسے کے ملیں گے, علامہ مجلسی بھی اسی کے ہے, شیخ عباس خومی بھی اسی کے ہے, ابو الحسن اصفہانی بھی اسی کے ہے, شہید اول بھی اسی کے, شہید ثانی بھی یہی مدرسے کے. اگر میں فہرست سناؤں کہ پورے بڑے بڑے جو ہمارے مجتہدین گزرے, ابو الحسن اصفہانی ہو, جتنے ایون آغائے خوئی تک اسی مدرسے, شیخ طوسی کا زمانہ. شیخ طوسی کے پاس 128 بکس تھے, یہ 128 بکس کو جو پورے اسلام امام کے پاس جب 11ویں امام کا زمانہ آیا تو پورے اتنے بکس نہیں تھے. امام نے لکھوائے, لکھوانے کے بعد حدیثوں کو چیک کرا, بکس کو چیک کرا کہ ہمارے بعد پھر کیا ہوگا, 12ویں کا زمانہ شروع ہو جائے گا, شیعہ کا کیا ہوگا. جیل میں رہ کے مولا نے 128 بکس کو مہر بھی لگوائی تھی. یہ ساری کتابیں شیخ طوسی کی لائبریری میں تھی, لیکن جب ہلاکو خان کا زمانہ آیا تو شیخ طوسی کی لائبریری کو جلایا گیا اور ایسا ظلم ہوا کہ یہ ساری کتابیں دجلہ میں ڈالی گئی. اس کے تھوڑی تھوڑی حصے آج ہمارے پاس ہے. ڈالا گیا کہ دجلہ کا پانی بلیک ہو گیا تھا انک سے, جو اس انک سے لکھا گیا تھا. اتنی ہماری لائبریری اور شیخ طوسی کی ساری لائبریری جلا دی. شیخ طوسی اپنی نواز شب میں ان پرسنالٹیز کا نام لینا کہ جن کا احسان ہے ہمارے اوپر. میں شیخ طوسی میں مجلسیں پڑھا, میں آپ کو بتا رہا کہ 11ویں امام کا یہ ایک زمانہ. اچھا اس کے بعد متوکل کو معلوم ہوا کہ یہ حرکتیں ہو رہی, کتابیں لکھی جا رہی, اب کیا ہوگا؟ اب لوگوں کا راستہ چھوڑ جاتا. اسی زمانے میں امام نے پہلا نائب ان کا عثمان ابن سعید, ابو جعفر, آپ دوستوں نام بھی نہیں معلوم, پہلا نائب امام 11ویں امام نے بنا. اچھا بنا کیا ڈائریکٹ امام دوست کوئی نہیں آ سکتا. ابو جعفر عثمان ابن سعید سے کہا کہ یہ پورے شیعوں کے, پوری دنیا کے شیعہ جو تھے, ان کو ان کا خمس لیٹرز لکھنا, جو بھی مسئلے ہونا 11ویں امام تک جانا, وہ کیا کرتے تھے؟ ابو جعفر کے پاس آتے. تو ابو جعفر کے پاس آگے لوگ پہلا نائب جو یہ جو بغداد میں آج بھی موجود ہے, جناب سلمان کے روزے کو اگر آپ جائیں تو چاروں نائبین کی زیارت کر سکتے. بہت بڑے یہ لوگ دیوار کی تھا کھڑے ہو گئے تھے. ان کو ابو جعفر کو اپنا نامینیٹ کیا اپنا نائب, اور لوگوں سے کہا کہ جا کے ابو جعفر سے ملو. اب جب ابو جعفر کے پاس لوگ جمع ہونے لگے, عثمان ابن سعید کا پہلا نائب, پھر ان کے بیٹے محمد ابن عثمان بنے, پھر حسین ابن رو بنے, پھر علی ابن ثوری بنے. یہ 4 نائبین ہیں. حسین ابن رو جس کے ذریعہ 15 شعبان کا عریضہ بھیجتے, پھر علی ابن ثوری آخری نائب جو 2 سال ہے, جن کا یہ ان کا پیریڈ شروع ہوا 255-256 ہجری سے, اور یہ پیریڈ چلا 328 یا 329 ہجری تک. یہ آلموسٹ 69 ایئرس یا 70 ایئر یا بعض روایتوں میں 72 ایئرس ہے. یہ 72 ایئرس کا یہ پورا پیریڈ ہے کہ جس میں شیعہ جو یونائٹ ہوئے. آپ سوچو کہ امام نہیں ہے, ایک دم امام غائب ہو گیا, شیعہ کہاں جائے؟ بنی عباس کا دور, جو بنی عباس چاہتی تھی وہ وہی ہوا. لیکن یہ نائبین نے اسلام کو ظاہری طور پہ امام کی مدد سے مستحکم کیا, ظاہری طور پہ مضبوط کیا, ظاہری
ظاہری طور پہ یونائٹ کیا. اگر آپ 1200 سال تک شیعت باقی ہے, انشاءاللہ باقی رہے گی ظہور امام تک. تو اس سے بھی اس لیے کہ یہ نائبین کا, تو امام نے 11ویں امام کا عجیب پیریڈ ہے, میں اس لیے تیز پڑھ رہا دوستوں, وقت نہیں ہے میرے پاس. اور 11ویں امام کا بڑا نازک زمانہ, بہت دردناک زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا. تو اب ان کو 4 کام کرنا تھا کہ سب سے پہلے شیعت کو یونائٹ کرنا تھا, سب سے پہلے کتابوں کو جمع کرنا تھا, حدیثوں کو جمع کروانا تھا. کیوں؟ اگر حدیثیں جمع ہوں گی تو میرے شیعہ عمل کیسے کریں گے, حلال اور حرام کیسے معلوم ہوگا. کوئی مدرسہ نہیں ہے شیعہ مدرسہ, اور بنی عباس کی حکومت ہے, متوکل اور معتصم اور معتمد باللہ کا زمانہ ہے کہ جو چن چن کے شیعت کو ختم کر رہے. تو انہوں نے ابو جعفر کو اپنا نومینیٹ کیا, نومینیٹ کر کے کہا یہ میرا نائب ہے. تو سارے لوگ ان کے پاس جمع ہونے لگے. کس کے پاس؟ عثمان ابن سعید کے پاس جمع ہونے لگے. معتصم باللہ اس نے کہا ان کے پاس کیوں جمع ہو رہے, کہ ریزن کیا ہے؟ یہ شیعہ ہے, یہ رافضی ہے. جب خطرہ نظر آیا تو انہوں نے سن سکیں گے, بغداد میں ایک آئل کی شاپ کھولی, روغنیات جس کو اردو میں بولتے, سویٹ آئل بیچنا. مثال کی طور پر سویٹ آئل جو ہم کھاتے نا, یہ جو آئل کی تیل کی دکان کھول دی روغنیات بغداد شہر میں. کیوں بولی؟ بزنس کرنا نہیں تھا کہ شاپ کھولیں گے تو لوگ آئیں گے تیل کے بہانے سے. خم سے آتے تھے, سیریا سے آتے تھے, بغداد سے آتے تھے, ہر طرف سے لوگ آتے جاؤ. تو ان کا جو بزنس تھا, یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے نہیں کھولی تھی, صرف اس لیے کہ شیعت کے لیے کام کرنا ہے, امام کے لیے کام کرنا. تو ان کے پاس 50% جو کسٹمرز ہوتے تھے وہ صرف آ کے امام. اچھا, اسی زمانے میں شیخ صدوق کی بھی ولادت ہے. شیخ, آپ سمجھ رہے میری بات, 11ویں امام کا زمانہ, یہی زمانے میں 11ویں شیخ صدوق کے والد کو امام کے پاس لیٹر آیا 11ویں امام کے پاس کہ مولا مجھے کوئی بیٹا عطا کرو. میں مجھے بیٹا نہیں تھا. اب دیکھو اللہ کی شان بھی دیکھو آپ کہ شیخ صدوق کی جو وائف, شیخ صدوق, میں کیا کروں, علماء کا ذکر آ رہا ہے اس لیے کہ 11ویں امام کا ذکر ہے. شیخ صدوق وہی پرسنالٹی ہے کہ عظیم ترین پرسنالٹی ہے. میں نے علماء پہ پڑھا ہے, لیکن پھر انشاءاللہ کبھی پڑھوں گا, اس لیے کہ ذہنوں میں لوگوں کے ہوگا بھی نہیں. شیخ صدوق سیکنڈ ہے کس کے؟ شیخ مفید جیسی پرسنالٹی کا استاد ہے. اب سوچو کتنی بڑی بات, شیخ مفید کا استاد ہے, اور بالکل یعقوب کلینی کے بعد کا پیریڈ, بالکل بات کا. اچھا, اسی زمانے میں 250 ہجری میں محمد ابن یعقوب کلینی بھی پیدا ہو گئے, جو پہلا ہمارا رائٹ ہے. 11ویں امام کا زمانہ, 10ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا انہوں نے, 11ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا. یعقوب کلینی پیدا ہو گئے, اور یعقوب کلینی پورا دونوں اماموں کے ساتھ زندگی گزاری. پھر زمانے کے بعد 3 اماموں کے ساتھ گزار کے جب اسمالر اوکلٹیشن ختم ہوا یا ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا, اس وقت 333 یا 334 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. 80 ایئرس آف یہ پورے نائبین کا زمانہ 11ویں امام. تو 11ویں امام نے کیا کیا, ابو جعفر کو اپنا نائب بنا. لوگ ابو جعفر کی دکان پہ جاتے تھے, جا کے وہ کرتے تھے, کیا کرتے تھے, خمس کے پیسے دیتے. اس زمانے میں بھی اگر کوئی خمس دے تو اس کا مطلب متوقع یا معتمد باللہ کو نہیں مانتے, بنی عباس کے خلیفہ کو نہیں مانتے. تو بنی عباس والوں کے لیے, خلیفاؤں کے لیے ایک بہت ہنگامہ تھا کہ ہم کو خمس لیتے کہ ان کو لیتے خمس. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اتنی سختی کے بعد بھی شیعہ بغیر خمس دیا نہیں رہتا. کتنے خاموش ہو گئے یار, کتنی بڑی بات ہے. آج سارا فریڈم ہمارے پاس ہے, پیسے کی بات ہی مت کرو. نہیں, میں اپنے لیے بول رہا ہوں, اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, میں بھی ملینر ہوں. مولا نے کرا, میں اپنے لیے نہیں بول رہا, میں آپ کے فائدے کے لیے بول رہا. 11ویں امام کے اگر میں مریض پڑھ رہا تو لازم ہے یہ عزاداری, یہ ماتم, یہ گریا, یہ نظر نیاز, یہ زیارت, یہ ہمارا گھر, یہ بچے, یہ سارے جو تباہی ہو رہے نا وہ پیٹ میں حرام جانے سے, یاد رکھو, صرف حرام کھانے سے تباہی. آج جو تباہی ہے ہمارے پاس, میں تو کھل کے بتاؤں یورپ امریکہ میں جو تباہی ہے نا, جسٹ بیکاز پیٹوں میں حرام بھرا ہوا. میں بولتا لڑکیوں کو جب شادی سے پہلے بولتا, اس لیے کہ ہر لڑکی کو معلوم ہوتی ہے اس کے ہسبینڈ کی کیا سیلری ہوتی. شادی سے پہلے ہی وہ معلوم کر لیتی کہ تیری سیلری کیا, کین یو افورڈ می. نہیں, یہاں کی لڑکیاں نہیں بولتے, میں بول رہا. تو میں ہمیشہ یہ بولتا کہ جب بھی لڑکی کو معلوم ہے تیری سیلری ہسبینڈ کی, مثال کے طور پر 200,000 روپیز ہے, اگر وہ 210 بھی لے کے آتا ہے اینڈ آف دی منتھ میں, تو پوچھو 10,000 کہاں سے آئے. یہ نہیں تھینک یو بول کے رکھ لو. 1 روپیہ بھی زیادہ لاتا تو پوچھو فرام ویئر. کیوں 1 روپیہ بھی اس میں حرام ہوگا, اگر ہوگا تو سب ختم ہو جائے گا. 1 روپیہ بولو, 1 روپے کی کوئی ویلیو ہے, کوئی ویلیو نہیں. آج کل فقیر بھی نہیں لیتا 1 روپیہ. تو
اور میں یہ بولتا لڑکیوں کو کہ شادی شدہ لڑکیوں کو کہ تم ہر چیز میں نیک کرتی ہو اپنے ہسبینڈ کو، یہ دو یہ دو یہ دو، اینڈ یو ہیو گاٹ رائٹ، تمہاری رائٹ ہے، تمہارا شوہر ہے، جتنا چاہے نیک کرو، اس میں بھی نیک کرو کہ تم خمس دیتے ہو، حقیقت نہیں ہے، ہر چیز میں تم نیک کرو، تمہاری رائٹ ہے بابا، یو آر ہز وائف، بیوی ہے تم، جو چاہے کرو، جتنا چاہے پیسے مانگو، اسلام منع تھوڑی کر رہا، لیکن اس میں نیک کرو نا، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے۔ 11ویں امام سنو تو 11ویں امام کا زمانہ، جیل میں امام، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے دکان کھول کے بغداد کے اندر، کیا ضرورت ہے لوگوں کو جا کے دینے کی، کتنی ڈیفیکلٹی ہے، بنی عباس کی حکومت کے پورا وہ مانیٹر کر رہے کہ کون جا رہا، کون پیسے دے رہا، ہم کو نہیں دے رہا، اس کو یہاں کیوں دے رہا، اس کے باوجود اس زمانے کے شیعہ کبھی حرام نہیں کھاتے تھے، خمس دیتے تھے، اب اس میں زیادہ وہ نہیں ہوتا۔ ابو جعفر یہ وہاں تھے، اسی زمانے میں ابو جعفر کے بعد شیخ صدوق کے والد نے لیٹر لکھا گیا، لا کے ابو جعفر کو دیا کہ 11ویں امام کو دے دو۔ لیٹر میں کیا لکھا کہ مولا میرے کو اولاد نہیں، مجھے بیٹا چاہیے یا بیٹی سے، جو بھی چاہیے، اولاد چاہیے۔ عجیب بات ہے، امام کے بعد لیٹر، امام نے توقیع، امام 11ویں امام نے لیٹر لکھا بابی خمی کو، بابی خمی شیخ صدوق کے والد، ایک روایت میں حسین بابی خمی ہے، ایک میں بابی خمی، مجھے اس کی بحث نہیں کر رہا ہوں۔ لیٹر لکھا، کیا لیٹر لکھا کہ بابی خمی جو اب تمہاری پریزنٹ وائف ہے نا، اس کے ساتھ اللہ نے نسل نہیں رکھی، کنیز کی طرف اشارہ کیا کہ اس قبیلے کی کنیز سے تمہارا نکاح ہوگا، اس سے اللہ تم کو 2 بیٹے دے گا، ایک محمد ہوگا ایک حسن ہوگا، وہ ہمارے ہوں گے، میں ان کا نام دے رہا کہ ایک کا محمد ایک کا نام حسن رکھنا، اور بڑے ذہین ہوں گے اور وہ اپنی اسلام کی اور ہماری خدمت کریں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ پھر لیٹر آیا، بہت خوش ہو گئے، یار ایک دوسری شادی کی نیوز آ گئی، کیا آئی، انہوں نے شادی ہوئی، ان سے 2 بیٹے عطا ہوئے، ایک کا نام محمد ایک کا نام حسن رکھا، جو شیخ صدوق کہتا ہے۔ صدوق کے معنی سچ بولنے والا، سچ بولنے والے کو صدوق بولتے ہیں۔ تو اسی زمانے میں ان کے تھرو، باب خمی کے تھرو، تیسرا جو کام کیا 11ویں امام نے، جو سب سے امپورٹنٹ، بہت سے کام ہے، میں صرف پک کر کے لایا ہوں کہ کون سے کام پہ آج بات کروں گا، تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ ہے تقلید۔ دوستو آج جو تقلید ہے نا، جس سے تم یونائٹ ہے پوری دنیا میں نہیں بول رہا، ویسٹ بول رہا، میڈیا بول رہا، پورا ویسٹ بول رہا، میں تو ویسٹ پہ زیادہ رہتا ہوں۔ جب یہ ISIS اور داعش ہٹے تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا، ویسٹ کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ کیا تھا، وہ یہی تھا کہ آج صرف جو شیعہ کمیونٹی، پوری شیعہ قوم جو ہے، یہ یونائٹ صرف اس لیے ہے کہ ان کے پاس سینٹرل لیڈرشپ ہے، وہ سینٹرل لیڈرشپ نے ان کو یونائٹ کر کے رکھا ہے، کہ وہ ایک بیٹھ کے بولتا، اولڈ مین لکھتا، اولڈ مین وہاں بیٹھ کے بولتا، پوری دنیا وہ اس اولڈ مین کی بات سنتی۔ وہ اولڈ مین نے کہا کہ باہر نکلو، داعش کو باہر کرو، تو یہ پورے نکل کے باہر کیے۔ یہ جو آج دہشت ہے ان کے بعد، وہ سینٹرل لیڈرشپ کی وجہ سے، اور سینٹرل لیڈرشپ کا بانی ہمارا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ آپ عمر میں اس طرح ریزیومے میں بھی لیتا ہوں تو مجھے میسج آیا کہ مولانا آپ اتنے بادام کیوں کھاتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی بادام نہیں کھا رہا میں، لوگ سمجھے کہ میں بادام کھا رہا، بادام نہیں کھا رہا، میں اپنے حلق کے لیے لونگ کھا رہا ہوں کہ گلا صاف رہنا۔ تو جو آج مرجعیت ہے، جو تقلید ہے، وہ صرف اس لیے بڑی آسانی سے بیٹھ کے، مجھے معلوم ہے کہ میری اسپیچ جب باہر جاتی ہے نا، کلپس نکال کے باہر نکالتے، I don't care, literally I don't care۔ لڑکا لڑکی، آج ہماری قوم کی ہر لڑکی ہے، ہر لڑکے کو معلوم ہے کہ تقلید کرنا ہے، کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ 15 سال ہوتے ہی جیسے نماز واجب کرا رہے نا، ویسے 15 سال ہوتے کہ لڑکے کو بولو بابا تو زبردستی مت کرو گی، اس کی کرو، اس کی کرو، اس کی کرو، اس کی کرو۔ کسی آپ کے پاس لازم ہے کہ آپ وہ بولو گے جس کی شاید تقلید کرے، اس کے بعد لڑکی کو کرواؤ تقلید۔ یہ جو امام نے 4 چیزیں بتائی، جو عالم ہوگا اپنے نفس کا جہاد کرے گا، صاحب تقوی ہوگا، یہ علماء سے تم رجوع کرنا۔ میرے بعد امام نے پہلی حدیث
حدیث آپ کو ہر توضیح کی کتاب میں 11 امام کی حدیث ملے گی کہ جو نفس کا جہاد کرے گا، جو صاحب علم ہوگا، صاحب تقوی ہوگا، جو ہماری اطاعت کرے گا، اس سے تم اپنے مسئلوں کو رجوع کرو، وہ جس کی تعلیم دے اس کا کرو۔ اب 11 امام کا یہ بتا تھا کہ عالم کی عزت امام نے کیسے بتائی۔ امام جب واپس آئے تھے جیل سے، اچھا وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے، تو بالکل ہر طرف قید پڑ گیا تھا، ڈراٹ ہو گیا تھا، 3 سال سامنے میں بارش نہیں ہوئی۔ دیکھیں یہ حدیث ہر کتاب میں، اسی لیے میں اس کو 1 منٹ میں ختم کر رہا، لیکن یہ امپورٹنٹ حدیث ہے اس لیے بول کہ امام نے آ کے وہ ہڈی لے کر آیا تھا عیسائی آدمی کسی نبی کی، اور اس نے آسمان کی طرف کرتا تھا، وہ بارش ہوتی تھی، پھر امام نے جا کے بارش کرے۔ تو اسی پیریڈ میں امام جب گھر میں تھے، اپنی فیملی کے خاندان اور سینئر جو لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھے، خود سے ایک شخص آیا، نوک کیا، امام خود، پلیز غور سے سنو، امام خود اٹھ کے گیا، دروازہ کھولا، اس شخص کو بڑی عزت کے ساتھ خود سلام کیا، ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اپنے لے کر آئے، جیسے یہاں سب بیٹھے ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے ہوئے، لا کے امام نے بازو بٹھایا۔ تو خاندان والوں نے پوچھا مولانا یہ کون ہے؟ کہا یہ عالم ہے، خود سے آیا۔ کہا مولا عالم ہے، آپ خود اٹھ کے گئے، آپ ہاتھ پکڑ کے لے کر آئے، اپنے پہلو میں بٹھایا، ارے ہم تو آپ کے خاندان سے۔ امام نے کہا تمہارا احترام اپنی جگہ پہ صحیح ہے، بالکل ان کا احترام کم نہیں کیا، تمہارا احترام، تمہاری ریسپیکٹ اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو نے کہا اس کو اتنی عزت کیوں؟ کہا یہ عالم ہے، یہ ہمارے میسج کو، ہمارے پیغام کو دنیا تک پہنچائے گا۔ کتنا امام نے عزت دی عالم کو، اور آج ہم آسانی سے ڈرائنگ روم ٹاک ہی ہماری ہے کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، پھر فوراً جا کے وقت نماز رہے گا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میں افسوس سے بول رہا ہوں، ایک میلاد میں بیٹھا ہوں، میں نکل کے باہر آیا 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد، وہاں پہ بڑے سینئر لوگ، میں نام کیجیے نا، سینئر لوگ، میں بتا رہا ٹرینڈ بتا رہا ہوں، ہر جگہ کا یہی سینئر بڑے اچھے متدین بہت اچھے لوگ بیٹھ کے شاعر پہ کمنٹ کر رہے، وہ ایسا وہ ایسا، پھر اس نے اچھا شعر پڑھا تھا، جیسے بیٹھ کے داد بھی دے رہے، کیا ہو رہا جشن میں بیٹھ کے تم کسی کی بات کر رہے۔ میں نے کہا یار واٹ یو پیپل آر ڈوئنگ، پورا جشن تو ہم غیبت نہیں کر رہے، مطلب وڈی میں غیبت نہیں کر رہے، پیچھے بات کر رہے تو غیبت نہیں ہے تو اس کی تعریف کر رہے، تم جو باتیں تم یہاں بول رہے سامنے بولو، اکیلے میں بولو، یہ اسلام ہے۔ پھر اس کے مصرے میں اس کے شعر پہ داد بھی دے رہے، مطلب وہ شعور ہی ختم ہو گیا۔ ہم مسجد میں بیٹھے، امام بارگاہ میں بیٹھے، اگر کسی کا ذکر ہے کسی عالم کا، ارے وہ تو ایسا ہے، ارے پھر ہم بھی فوراً نماز پڑھیں گے، پھر مسجد میں ہم سمجھ لیں کہ میری نماز بھی ایکسپٹ ہو رہی، میری مسجد میں قبول، کہاں سے قبول ہو رہی؟ اچھا یہ عورت مرد سب میں ہی بیماری۔ آپ سوچے امام کیا کر رہا؟ امام لا کے بازو بٹھا رہا۔ امام نے اس کے بعد کہا کہ یہ وہ علماء ہیں، 11 امام کی حدیث، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے۔ یہ اتنے باعمل ہے کہ اگر ان کے چہرے کو دیکھنا، ان کے گھر کی چوکھٹ کو دیکھنا ایسے جیسے ہمارے چہرے کو دیکھنا۔ امام نے عالم کا مقام بتایا، خود عمل کیا۔ امام کو ضرورت نہیں کہ امام حجت خدا ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، اپنے دور کا امام زمانہ ہے، لیکن امام کیا کر رہا؟ بتا رہا کہ ایسی عزت کرو۔ یہ زمانہ اتنا نازک، دوستوں میں بہت شارٹ طریقے سے 11 امام کے واقعات پڑھ رہا، اس لیے 1 گھنٹے کی مجلس ہو گیا آلریڈی، مجھے معلوم ورکنگ ڈے پھر مسائل بھی ہے۔ میں آپ کو فرض ایسے بول رہا، ریکسٹوروں میں بول رہا کہ انکمپلیٹ اشرف کیا ہو، انکمپلیٹ، کوئی ٹاپک کمپلیٹ ہی نہیں کر سکا، 1 گھنٹے میں کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ میں تو چاہتا تھا ایک امام میں 5 دن پڑھ، ایک امام میں 3 دن پڑھ، تو پورے حالات آپ کے سامنے آتے۔ جتنا بھی آیا 1% بھی اگر سمجھ میں آ گیا تو دعا دے دینا، بس عمل کر لینا۔ آج کی پورا میری 9 دن کا کنکلوژن ہے، کیا کرو؟ تو امام نے جو اشیاء یونائٹ ہوئی، ورنہ تخلیق میں بولتا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے آج، اور کتنی آسانی کے ساتھ ہمارا جوان تخلیق، عورت لڑکی اور لڑکا ہو، کتنے ایسے لوگ ہیں 20% ہوں گے، 20% یوتھ ہے جو تخلیق کی طرف جا رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ 11 امام کا زمانہ کہ آپ دیکھو کہ مولا کا ویژن یہ ہوگا کہ قیامت تک ظہور امام تک پوری شیعت کو، امام کو یونائٹ رکھنا ہے، ورنہ 11 امام کے بعد شیعت ختم ہو جاتی، ظاہری طور پہ امام چلے پردے میں چلا گیا، 5 سال کے امام ہے اور کوئی پتہ ہی نہیں چلتا،
یہ صرف 11 امام کا کنٹریبیوشن ہے کہ جیل میں رہ کر اور ایسی سخت جیل میں رہ کر، آپ کو معلوم وہاں پہ لوگ آتے تھے ملنے تو امام اس کو بولتے تھے تو یہ کتاب کے لیے کر یہ، اس کے بعد اسی زمانے میں قرآن مجید کی پہلی تفسیر لکھی گئی، پہلی تفسیر جو ہے وہ اسی امام کے زمانے 11 امام کی، اس تفسیر کو ہمارے علماء بولتے ہیں کہ بہترین تفسیر ہے۔ اور آج کے زمانے میں بہترین اگر تفسیر دیکھنا تو تفسیر نمونہ لینا، تفسیر نمونہ 27 والیومز میں، اردو میں ہو گیا، انگلش میں آ گئی، گجراتی میں بھی آ گئی۔ تفسیر نمونہ ہر گھر میں رہنا چاہیے، ہر گھر میں یہ قرآن کی تفسیر رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے 8 یا 10 15 علماء ریولوشن کے بعد، انقلاب ایران کے بعد جمع ہو کے انہوں نے تفسیر نمونہ لکھی، تو ایک آدمی نے لکھی، جیسا مقبول احمد صاحب یا فرمان علی صاحب، میں نے کل رات میں ریزیو میں پورا فرمان علی اور حاجی ناجی کے بارے میں بتایا، تو تفسیر نمونہ 11 امام کے آج کے دور 11 امام کے زمانے میں پہلی تفسیر لکھی گئی قرآن کی، جو موسٹ اوتھینٹک تفسیر ہے، جس تفسیر کو ہمارے علماء بولتے ہیں کہ یہ وہی تفسیر ہے کہ جو امام کی نظر سے گزری۔ تو یہ پیریڈ پورا امام کا گزرا، اور بس کیا کروں، انکم نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ تخلیق سے بھی شروع ہوئی ظاہری طور پہ، یونائٹ کیا امام نے، اس کے بعد معتمد باللہ، وہ ظالم تھا۔ اچھا اسی زمانے میں امام ہمارے 12 امام کی ولادت ہو گئی، 15 شعبان 255 ہجری میں زمانے کے امام کی ولادت ہے۔ امام کی ولادت کے بعد امام کو بھی چھپا لیا، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اب امیجن کرو کہ سامرے میں امام رہ رہے، سامرے میں پورے امام کی فیملی ہے، سامرے میں پوری امام کی فیملی ہے، ان کے بھائی رہتے ہیں، جعفر اور پورا خاندان میں بھی نہیں معلوم تھا کہ 12واں دنیا میں آ گیا۔ صرف 3 آدمی کو معلوم تھا، 11ویں امام، بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون، یہ 3 فیملی کے تھے، کنیزہ بنا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، 4 آدمی کا نام۔ پہلی دفعہ کب ہوا ہے؟ جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی۔ 11ویں امام کی جب شہادت ہوئی 8 ربیع الاول 260 ہجری، 260 ہجرہ، 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کو معتمد باللہ نے، اچھا عجیب بات ہے، 11ویں امام کا تابوت اتنی شان سے اٹھا، اتنی شان سے اٹھا، اگر آپ ذرا اوپر جاؤ 70 ایئرس اوپر، 7ویں امام کے تابوت کو 3 دن تک بغداد کے پل پر رکھا جاتا۔ یہ 8ویں امام کا کنٹریبیوشن ہے کہ ساری دنیا میں شیعت پھیل گئی، 8ویں 9ویں اور 10ویں پھیل گیا پہ 4 اماموں کا عجیب کنٹریبیوشن ہے کہ پوری دنیا میں شیعت کو پہنچا، اور 11ویں امام کا تابوت بہت شان سے اٹھا۔ 11ویں امام کی پہلی مرتبہ، آپ امیجن کرو، پہلی مرتبہ وہ مشہور روایت کہ 11ویں امام کا تابوت رکھا ہوا ہے اور سگے بھائی چھوٹے، ریئل اون بردر، ان کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں نماز پڑھانے والا، وہ نماز کے لیے آگے بڑھے۔ تو پہلی مرتبہ دنیا نے زمانے کے امام کو جو دیکھا نا، وہ اپنے بابا کے تابوت پہ دیکھا۔ 5 سال کا سن ہے، گھر سے باہر نکلے دروازے میں سے، اپنے چچا کے دامن کو ایسا پکڑ کے کہا چچا یہ حق میرا ہے۔ آپ امیجن کرو کہ 5 سال کا بچہ ایک بزرگ کو بول رہا یہ حق میرا ہے، تو فوراً پیچھے یہ امام ہے۔ انہوں نے بابا کی نماز پڑھائی 11ویں امام کی، پلٹ کر پوچھا کوئی سوالات ہے، لوگوں نے خود سے لوگ آئے ہوتے سوالات کیا، پھر امام اندر چلے گا، پھر اب امام ظاہر سننے واسا، پھر کہیں اب یہ پورا پیریڈ یہ نائبین کا پیریڈ ہے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پھر کبھی بتاؤں گا۔ بہرحال مولا سلامت رکھے، مولا خوش رکھے آپ کو، اور ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اعلان کر، 2 اعلان ہے۔ کل انشاءاللہ عاشورے کی مجلس ہے، 9 دن آئے، کل بھی آ جاؤ۔ کل صرف 20 منٹ کی مجلس ہوگی، ٹوٹل مجلس 20 منٹس کی ہو، صرف پرسا۔ عاشورے کے دن جتنی مجلسوں میں جا سکتے جاؤ، عمل اپنی جگہ پہ، خدا قسم میں عمل کو کم نہیں کر، جتنی جگہ فرش عزا پہ جا سکتے، جتنی فرش عزا پہ بیٹھ سکتے بیٹھنا۔ اگر آپ کو کل 10 مجلسوں کا انویٹیشن ہے، 10 مجلسوں میں عاشورے کی مجلس 1 گھنٹے کی نہیں ہوتی، صرف مسائل کی مجلس ہوتی 5-10 منٹ کی۔ تم بیٹھ کے اٹھ گئے کہ کتنے جسم کے تمہاری بیماریاں، کتنے تمہارے اوپر رحمت ختم ہو۔ عاشورے کا دن ہے تو کل ٹھیک 10:15 10:15 پہ یہاں مجلس ہوگی، 10 لیڈیز جینٹ سب کے لیے۔ عاشورے کی مجلس، پرسے کی مجلس ہوگی 20 منٹ کی مجلس، ہارڈلی 20 منٹ۔ اور
یہ دوسرا اعلان 10ویں کی مجلس یہیں پہ ہوگی، وہ لیڈیز میں ہوگی. یہ ہوگی 10th ڈے مجلس 19 سپٹمبر کو لیڈیز کی مجلس یہی ریکسولو ہاؤس میں ہے. 4 PM تھرسڈے کا دن ہے. اور کوئی شائستہ مولانی شائستہ آپا ہے، وہ اس مجلس کو ایڈریس کریں گے. صلوات پڑھیں محمد بس دوستوں کتنی جلدی اور کتنی آسانی سے یہ دن گزر گئے. جب پہلی مجلس تھی سنڈے کے دن، ابھی پورا عاشرہ ہے. روز ایک پرٹیکولر ٹائم کے اوپر آپ لوگ یہاں آتے تھے، مجلس کرتے تھے، جاتے. کچھ دن کو فیل ہو رہا کہ کتنی جلدی حسین رخصت ہو گئے، کب آئے اور کب جائے. کتنا آباد گھر، کتنا روشن گھر تھا، لیکن اب کوئی آ کر اس طرح نہیں بیٹھے گا مجلس میں. جب آج مجلسوں میں آتے ہیں تو اس کا بھی ہم خیال نہیں کرتے کہ کس ہمارے لیے اچھا ارینجمنٹ ہے نہیں ہے، جگہ ہے نہیں ہے. کہیں بیٹھ جاؤ، کہیں جگہ مل جاؤ، اس مجلس میں بیٹھ جانا. اور آج 9 محرم ہے، میرے مولا کی یہ وہ دن ہے، لاسٹ ڈے آپ کہہ سکتے ہیں. اور آج کی رات جب آئے گی تو فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے. یہ وہ رات ہوگی دوستو کہ جس رات کے لیے بی بی زینب بار بار کہتی تھی کہ اے رات نہ ڈھلنا، اجڑ جائے گی زینب. کل بی بی زینب اجڑ جائے گی اور وہ رونق ہر چیز ختم ہو جائے گی کل کے بعد. یہ گھر ایسا اجڑا فاطمہ کا عاشورے کے دن کہ اب قیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہے. دوسری، آپ آج زیادہ مسائل کو میں کیسے بولوں، آپ تصور کر کے امیجن کر کے روئے کہ 9 محرم ہے. 2 دن ہو گئے حسین کے بچے پیاسے ہیں، قیام حسینی میں پانی نہیں ہے، بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے. اور آج کی رات جب چل رہی تھی، جو آج کی رات آنے والی، اس رات میں ایک ہی آپ کو ایک عمل دے کے جاتا کہ کل سے زیارت 40 پڑھو، 40 تک 40 دن کی، فرام ٹمارو ٹل ڈے آف 40. یہ ایک عجیب نظر ہے زیارت 40 کی کہ اگر کوئی شخص زیارت 40 پڑھتا ہے 40 دن اور مولا حسین کو ہدیہ کرتا، اس کے رزق کے، بیماری، اولاد، ہیپی میریڈ لائف، ساری چیزوں کے ساتھ زیارت 40 ہوتی ہے. آپ کو مولا حسین کی زیارت ہوتی ہے کربلا میں. بہت ہی مجرب عمل ہے 40 دن کا. اور شام غریبہ میں ایک کام ضرور کرنا کہ نماز شب ضرور پڑھنا. شام غریبہ کے بعد 3 رکعت پڑھنا، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، لیکن ضرور پڑھنا. اس لیے کہ وہ اسی دن کی حسین کی وصیت ہے کہ مولا بہن سے کہا کہ شب نماز مجھے نہیں بھولنا. تو امام حسین کی ول کیا تھی؟ اگر آپ نہیں پڑھتے، کوئی نہیں، سبھی پڑھتے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو شام غریبہ کی مجلس کے بعد نماز شب ضرور پڑھو، اسے کہ نماز شب حسین ابن علی کی وصیت ہے اس رات کی. بہرحال دوستو، آج کی رات جب ڈھلنے لگی، آج کی رات چلنے لگی، تو مولا آج اس عزا خانے میں مصائب امام حسین تو کل ہوں گے. یہاں پہ آج اس شہید کا ذکر ہوگا کہ جس کی آواز پہ حسین ٹھوکریں کھا رہا تھا، جس کی آواز پہ کبھی اٹھتے تھے، کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. آج کی رات جب مولا حسین جناب لیلا کے خیمے میں گئے تو عجیب منظر دیکھا. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھا کہ علی اکبر کا سر لیلا کے زانوں پر ہے، ایک چراغ جل رہا، اور لیلا زلفوں کو سوار کے کہہ رہی کہ میرے لال کل یہ چہرہ خون اور خاک میں مل جائے گا. دوستو، عاشورے کا دن آیا. زینب نے کہا کہ بھیا آج اذان علی اکبر سے دلواؤ. شہزادے نے اللہ کو اکبر کہا. کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی، لیکن لیلا نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اس آواز کو قائم رکھنا. ایک ایک شہید ہوا. دوستو، عاشورے کے دن مولا حسین جب بھی میدان میں جاتے تھے نا، اب تڑپ کے روئیں گے، خالی فکر کرو. مولا حسین صبح سے جب بھی میدان میں جاتے تھے تو عباس اور علی اکبر ساتھ ساتھ چلتے تھے. امام حسین کو اکیلے کبھی جانے نہیں دیا. مسلم ابن کی لاشیں پہ گئے، حسین اور علی اکبر سنبھال کے لے کر گئے. اس کے بعد حبیب کے لاشیں پہ گئے، یہ لوگ سنبھال کے لے کر گئے. لیکن جب قاسم کے لاشیں پہ گئے پھر علی اکبر اور عباس حسین کے ساتھ ساتھ تھے. اور محمد کی میت اٹھائی تو پھر عباس اور علی اکبر ساتھ. اور جب عباس کے لاشیں پہ گئے علی اکبر ساتھ لے کر گئے اپنے بابا کو. ہر کی لاش پہ علی اکبر یا عباس ساتھ تھے.
جب اصل حسین کو ضرورت تھی کسی کے آسانے کی اس وقت کوئی نہیں تھا. جب علی اکبر نے پکار کے کہا بابا میرا آخری سلام, لیلا کہتی ہے کہ حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا. اب پلٹ کر لیلا سے کہا لیلا شکر کرو قربانی تمہاری قبول ہو گئی. ابھی علی اکبر کی آواز آئی. حسین اب جو میدان میں چلے تو لٹرلی روایت کا جملہ کہ اٹھتے تھے بیٹھ جاتے تھے زمین پہ اور کہتے تھے علی اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا بیٹا, اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. جب پہنچے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں لگا رہا. حسین نے گھوڑے سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا, رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا علی اکبر بابا آیا ہے بیٹا. شانے کو ہلا کے کہا ولدی حسین آیا. پھر پہلو میں لیٹ گئے, لیٹ کے کہا پروردگار تم گواہ رہنا میرا بازو برابر کا بیٹا ہے. عزیزوں اس کے بعد حسین اٹھے, علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور دیکھا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ بڑی زور سے رکھے. حسین سمجھ گئے کہ کوئی ایسا درد ہے سینے میں, ہاتھوں کو ہٹانا چاہا. علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بالکل اکیلا ہے, میرا بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا. پھر رکھ لیا. جب دوسری مرتبہ ہٹایا تو حسین نے علی اکبر کے سینے میں وہ بچی کی انی دیکھی. عزیزوں حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. آستین کو الٹی نجف کا رخ کیا, یا علی کہہ کے بچی تو نکال دی. اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی, میں 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. اب اس ماں کی مصیبت سن لو کہ جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا ہے. بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. تڑپ کے رو گے اس ماں کی مصیبت. عزیزوں جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا, لیلا نے اونٹ کی بلندی سے علی اکبر کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا تو ماں کا دل پھٹ گیا. اونٹ کی بلندی سے کہا میرے لال آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی بیٹا. علی اکبر اب لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی, تمہارا لاشا دھوپ میں ہے. ایک راستے سے گزرے جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی. ان عورتوں نے دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے, اونٹ پہ بیبیاں ہیں. مولا حسین کے سر کو دیکھا, قاسم مولانا محمد کے سر کو دیکھا, علی اصغر کے سر کو دیکھا. ان سروں کے درمیان جب عورتوں کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی تو ایک عورت سے راہ نہیں گیا. 200 ختم کر دی میں نے مجلس. وہ عورت آئی, علی اکبر کا سر جس نیزے کے اوپر تھا غور سے دیکھنے لگی. دیکھتے ہوئے جملہ کہا, اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا دیکھو میں دعا کرتی ہوں, تم ہاتھ اٹھا کے آمین کرنا. عورتوں نے کہا ٹھیک ہے. غیر مذہب کی عورتیں. اس عورت نے غور سے علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو. عزیزوں ساری عورتوں نے آمین کہا. یہ آواز لیلا کے کانوں میں گئی. لیلا نے کہا تو بد دعا کیوں کری؟ تو میں بد دعا نہیں کر رہی, میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا. اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لام تھا, شادی کے ارمان تھے, میرے علی اکبر کا لاشا آیا, ارے میں دیکھتی رہی, میرا گھر اجڑ گیا, میرا بچہ شہید کر دیا گیا. پروردگار شہزادے کے مصائب کا واسطہ اس مختصر سی ادا کو قبول کر لے اور ان مجالس کو قبول کر لے.